السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. سورة البقرہ کی آیت نمبر 230 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دو تو اس کے بعد حلال نہیں ہوگی، تو اب اس کے لیے یہ حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوسرے سے شادی کر لے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تیسری طلاق شوہر اپنی بیوی کو دے دے، پہلے توہر میں ایک طلاق، دوسرے توہر میں دوسری طلاق، اور تیسرے توہر میں تیسری طلاق، جب اس نے تیسرے توہر میں تیسری طلاق دے دی ہے تو اب یہ کیا ہوگی؟ اب اس کی بیوی نہیں، اب یہ اس کے لیے اجنبیہ ہو گئی۔ اب رجوع کا بھی اختیار ختم ہو چکا ہے۔ اب رجوع کے لیے ایک ہی شرط ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ خاتون کسی دوسرے شوہر سے شادی کرے اور پھر وہ اتفاقیہ طور پر اپنی مرضی سے اور کسی اختلاف اور انتشار کی وجہ سے طلاق دے دے۔ یہاں شادی اس لیے نہ ہو کہ وہ اپنے شوہر کے لیے حلال ہونے کے لیے کرے، جیسا کہ ہمارے سماج میں بہت معروف بات ہے، مروجہ حلالہ۔ باقاعدہ بہت سارے شہروں میں حلالہ سینٹر کھولے رہتے ہیں جہاں پر حلالہ کا کام باضابطہ طور پر ہوتا ہے۔ یہ مراد نہیں، جب تیسری طلاق اس نے دے دی تو رجوع کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب اگر وہ اس سے ملنا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، تو ایک ہی راستہ ہے کہ وہ عورت جو مطلقہ ہو گئی وہ کسی سے جا کے شادی کرے اور اس کا شوہر اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دے۔ وہ طلاق کیسی ہوئی؟ اتفاقیہ، اس لیے نہیں، اس نیت سے شادی نہیں کہ شادی یہ کرے پھر 2 دن 3 دن 1 ہفتہ کے اندر طلاق دے دے تاکہ اس کے لیے حلال ہو جائے، ایسا نہیں۔ کچھ وقت کے لیے، کچھ دن کے لیے شادی نہیں ہوتی ہے، کچھ وقت کے لیے، کچھ دن کے لیے شادی نہیں ہوتی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے کہا حتی تنکح زوجا غیرہ، اس سے مراد یہی ہے کہ وہ اس کی جو مطلقہ ہے وہ جا کے کسی دوسرے شوہر سے، کسی دوسرے آدمی سے شادی کرے اور پھر وہ اس کا شوہر اس کو چھوڑ دے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، تب تو یہ شادی کیا ہوگی؟ درست ہوگی، یعنی اپنے سابقہ
سابق شوہر سے یہ اب دوبارہ شادی کر سکتی ہے، شادی ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صریح روایت ہے، صاف روایت ہے کہ عہد نبوت میں ایک معاملہ طلاق کا ایسا ہوا، خاتون کی ایک جگہ شادی ہوئی اور وہ اپنے شوہر کی شکایت کر رہے تھے کہ میرا شوہر میرے لائق نہیں ہے، میں اپنے شوہر سے مطمئن نہیں ہوں، اور وہ اپنے پہلے شوہر کی طرف جانا چاہتی تھی کہ یہ ان کا جن سے وہ خوش نہیں ہیں ان کے ساتھ نہ رہتے ہوئے چلی جائے اپنے پہلے شوہر کی طرف۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ کہا تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے یہاں تک کہ تم مزہ چکھ لو، یہاں تک کہ تم شادی سے فائدہ اٹھا لو، اور وہ تم سے فائدہ اٹھا لیں، اور پھر یہ صرف فائدہ نہیں بلکہ وہ اپنی مرضی سے تم کو طلاق دے دیں، تب جا کر کے تم اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہو۔ اس سے قبل، طلاق سے قبل اور جماع سے قبل واپس اپنے پہلے شوہر کی طرف جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سماج میں جو مروجہ حلالہ ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اجلاء صحابہ کا اس سلسلے میں یہی موقف ہے کہ یہ نکاح نہیں ہے، یہ نکاح نہیں ہے بلکہ یہ زناکاری ہے۔ ایسے لوگ اگر مل گئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جس کو امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ اگر یہ مل گئے تو میں ان کو دونوں کو رجم کر دوں گا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ حلالہ، یہ زناکاری ہے، اگرچہ یہ 20 سال تک شادی میں رہیں پھر بھی یہ دونوں زناکار مانے جائیں گے۔ تو مجرد نکاح کی وجہ سے، فقط نکاح ہو گیا اور ترزز اور ہم بستری کا عمل نہیں پایا گیا، پھر بھی یہ عورت اپنے پہلے شوہر کی طرف نہیں جا سکتی ہے۔ نکاح کا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ نکاح کے ساتھ ہم بستری بھی ہونا ضروری ہے، اور یہ شادی ہو اور پھر دونوں اپنی جنسی تسکین حاصل کریں اور اپنی مرضی سے وہ طلاق دے دے، اور یہ نکاح کے وقت کوئی متعین مدت نہ ہو بلکہ جیسے ایک شادی ہوتی ہے پھر رشتہ نہیں جمتا ہے طلاق ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسی عورت، مطلقہ خاتون، اپنے پہلے شوہر کی طرف جا سکتی ہے نکاح جدید کے ذریعے سے۔ یہی اللہ رب العالمین نے کہا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر اس نے طلاق دے دی یعنی تیسری طلاق ہو گئی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی کیونکہ یہ اجنبیہ ہو گئی۔ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ اس کے لیے اس کے بعد حلال نہیں ہوگی۔ کب حلال ہوگی؟ یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے سے شادی کر لے، وہ شادی کر لے تب یہ اس کے لیے حلال ہوگی۔ شادی کر لے مطلب صرف شادی مراد نہیں ہے بلکہ شادی کر لے اور پھر رشتہ نہ جمے، وہ طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے، اور پھر عدت گزرنے کے بعد وہ اپنے پہلے شوہر کی طرف نکاح جدید کے ذریعے سے
ہو سکتا ہے، یہ رشتہ جوڑا جا سکتا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، شادی ہو گئی اور اس نے اپنی مرضی سے رشتہ نہیں جمع، اس نے طلاق دے دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، اب کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ اب وہ دونوں کیا کریں، میل جول کریں۔ إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، بشرطے کہ یہ جان لے کہ اللہ کی حدود کو قائم کر سکیں گے، یعنی رشتے کی حفاظت کر سکیں گے، حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کر سکیں گے، بیوی کے رشتے کو نبھائیں گے، تو اس شرط کے ساتھ وہ رجوع ہو سکتے ہیں، یعنی نکاح جدید کے ذریعے سے شادی کر سکتے ہیں۔ فلا جناح علیہما، کوئی حرج نہیں ہے۔ فإن طلقها، اگر اس کے دوسرے شوہر نے طلاق دے دیا، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ان یتراجعا، کہ اب دونوں لوٹ جائیں، میل جول کریں، یعنی پہلا شوہر اپنی مطلقہ سے شادی کر لے، کس شرط پر؟ چونکہ ایک مرتبہ دھوکہ، ایک مرتبہ طلاق دے چکا ہے، رشتہ توڑ چکا ہے، اب دوبارہ شادی کرنے جا رہا ہے، تو اس کو کیا خیال کرنا ہے کہ وہ اس رشتے کی حفاظت کرے۔ ان ظن ان یقیم حدود اللہ، کہ وہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرے، حسن معاشرت کے ساتھ رکھے، رشتے کی حفاظت کرے۔ وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کے حدود ہیں۔ یبینھا لقوم یعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان کرتا ہے ایسی قوم کے لیے جو جاننے والی ہو، یعنی جاننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ حدود اور یہ احکام اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ دیکھیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ کے حدود سے یہاں کیا مراد ہے؟ ما منع من، جس سے اس نے منع کیا ہے، والحد مانے من الاجتزاء علی الفواحش، اور یہ حد جو ہے گناہوں سے رکاوٹ پیدا کرتا ہے، گناہوں سے یہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ تو جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، روک دیا ہے، یہ حدود ہیں، تو رشتے کو توڑنا یہ اللہ کے حدود میں ہے، تو رشتے کی پامالی نہیں ہونی چاہیے، حسن معاشرت کے ساتھ رہیں، بیوی کے حقوق ادا کریں، طلاق نہ دیں، اللہ کی حدود کی حفاظت کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اخیر میں یہ کہا لقوم یعلمون، یہ احکام اور یہ حدود بیان کیے جا رہے ہیں کس کے لیے؟ جاننے والوں کے لیے۔ ایسا اس لیے کہا کیونکہ اگر یہ لقوم یعلمون کی جگہ اللہ تعالیٰ اگر یہ کہے لقوم یجہلون، یعلمون کہا ہے، جاہلوں کا تذکرہ نہیں کیا ہے، کیونکہ جاہل حفاظت نہیں کر سکتا ہے، جاننے والا ہی اس کو یاد کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، محفوظ کر سکتا ہے، جاہل اس کو یاد نہیں کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ اس میں علم والوں کی، جانکار لوگوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وفی ھذا من فضیلت اہل العلم، یہاں پر اہل علم کی فضیلت کا ذکر ہے، یعنی اس میں اہل علم کی فضیلت کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور اللہ کے حدود کو جاننے علم والے ہی جانتے ہیں، علم والے ہی اس کو سمجھتے ہیں، تو اس میں اہل علم کی فضیلت اور اہمیت واضح ہے۔ تو آیت کا مفہوم یہ نکلا کہ اگر عورت کو تیسری طلاق مل گئی ہے، یعنی تیسرے توہر میں تیسری طلاق،
تو اب یہاں رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے. رجوع کی گنجائش کس میں تھی؟ پہلے توہر میں جو طلاق دی گئی تھی، دوسرے توہر میں جو طلاق دی گئی تھی وہاں پہ گنجائش تھی. لیکن اب تیسرا توہر آ گیا، وقت ہو گیا، اب وہاں پہ اس نے تیسری طلاق دے دی، تو اب یہ گنجائش ختم ہو چکی ہے. ایک مجلس کی 3 طلاق، ایک مجلس کی 3 طلاق یا اس سے زائد طلاق، یہ ایک ہی مانی جاتی ہے. اس میں رجوع کا امکان ہے، رجوع کی گنجائش ہے. لیکن تیسری طلاق جب دے دی گئی تیسرے توہر کے اندر، تو اب پھر رجوع کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. اب اس کی ایک ہی شکل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی احادیث میں اس کی صراحت بیان فرمائی ہے. کیونکہ عہد نبوت میں ایک واقعہ اس طرح کا پیش آیا تھا. تیسری طلاق دی گئی تو اس میں رجوع کا وقت مکمل ختم ہو چکا ہے. اب رجوع کی ایک ہی شکل ہے کہ وہ عورت کسی سے جا کے شادی کرے اور پھر وہ زندگی گزارے اور دونوں آپس میں تلذذ اور فائدہ اٹھائیں، ہم بستری کا عمل پورا ہو. پھر ان دونوں میں کوئی اختلاف ہو، ناراضگی ہو، ناچاکی ہو، اور اپنی مرضی سے وہ طلاق دے. شادی اس لیے نہ ہو کہ طلاق دینا ہے، جیسے کہ حلالہ والا ہوتا ہے، یہ حرام ہے، یہ زناکاری ہے. اپنی مرضی سے وہ طلاق دے اتفاقیہ طور پر، دونوں میں ناچاکی ہو، اختلاف ہو، کچھ مسائل پیدا ہو، تب جب وہ مطلقہ ہو جائے عدت گزارنے کے بعد، یہ اپنے پہلے شوہر کی طرف آ کر کے نکاح جدید کے ذریعے سے رجوع ہو سکتا ہے. یہ شکل اسلام میں جائز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.